بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذی وقار، اس اسلام کے نام پر بننے والے ملک پاکستان کے اندر، کلمے پر بننے والے اس ملک پاکستان کے اندر ایک مرتبہ پھر سے ایک یاسین قادری نامی ملعون شخص نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں گستاخی جیسے ایک عظیم جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر فتح مکہ پر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت پر اس نے زبان درازی اور گستاخی جیسے عظیم گناہ کا ارتکاب کیا ہے۔ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کو سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد میں اس پر اپنا موقف پیش کروں گا۔ ملاقات جمع ہے طلیق کی، اور طلیق کا معنی ہے آزاد کیے ہوئے۔ یارو اللہ نہ کرے اپنی بیوی کو کوئی بندہ کہتا ہے جا طلاق طلاق طلاق، تو اس کا کیا معنی ہے؟ میری طرف سے تو آزاد ہے یار۔ طلاق طلیق طلقاء سے ہے، آزاد کیے ہوئے لوگ۔ حضرت جی وہ فتح مکہ والے جن کے تجھے عرس یاد ہے، وہ صحابہ نہیں، وہ طلاق یافتہ لوگ ہیں۔ سامعین ذی وقار، آپ نے سن لیا، یہ انسان کی شکل میں ایک جانور انسان ہے، انسانی شکل میں ایک حیوان ہے، ایک وحشی جانور بن چکا ہے، جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جیسی مقدس جماعت کے لیے کن الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے۔ سامعین ذی وقار، آج ہمارا جس مقام پر مجموعی طور پر پاکستان کے سارے مسلمان آ کر کھڑے ہو چکے ہیں کہ ہر بندہ شور کر رہا ہے، واویلا مچا رہا ہے کہ ہائے مہنگائی ہو گئی، ہائے ہم اپنے بچوں کو نہیں پال پا رہے، ہائے ہم اپنے گھر کے خراجات کو پورا نہیں کر پا رہے، ہائے ہم تو لوٹے گئے، ہم اپنے بلوں کو ادا نہیں کر پا رہے، ہم تباہی و بربادی کے آخری دہانے تک پہنچ چکے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ملک پاکستان کے اندر علل اعلان سر عام عوام الناس کے سامنے بیٹھ کر کوئی آدمی دھڑلے کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی ایک ذات کے اوپر بھی زبان درازی کرتا ہوا کبھی کوئی نظر آ رہا ہے، کبھی کوئی نظر آ رہا ہے۔ اور وہ جماعت جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کیا لوگوں، یہ صحابہ کرام کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے جن کے دلوں کو، جن کے قلبوں کو میں نے چن لیا ہے، کس کے لیے؟ تقوی کے لیے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں اس اجر عظیم سے مراد جنت ہے کہ اللہ نے ان کے مقدر میں جنت لکھ دی۔ اللہ قرآن مجید فرقان حمید میں صحابہ کرام کے متعلق ارشاد فرماتے ہوئے میں نظر آتا ہے، اولئک هم الفائزون اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ وہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو فلاح پانے والے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں جن کو اللہ نے راہ راست پر گامزن کر دیا، جن کو اللہ نے صراط مستقیم پر چلا دیا۔ یہ صحابہ کرام وہ ہے جن کے متعلق سورۃ حشر میں اللہ نے ارشاد فرمایا، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ میرے نبی کے ساتھی، میرے نبی کے جانثار، میرے نبی کے وفادار، میرے نبی پر تن من دن لٹانے والے، یہ صحابہ کرام وہ جماعت ہیں کہ ایک کافروں کے اوپر بڑے سخت ہوتے ہیں، آپس میں بڑے رحم دل، بڑے مشفق ہوتے ہیں، اور تو دیکھے گا ان کو رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، اور یہ ان سارے معاملے میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت تو وہ جماعت ہے
جن کے متعلق قرآن نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کہتا ہے ان صحابہ سے میں راضی ہو گیا اور یہ صحابہ مجھ سے راضی ہو گئے۔ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے کسی ایک کی بھی اقتداء کر لو، تم راہ راست پر چلنے والے ہو، تم کامیاب ہونے والے ہو، تم جنت تک پہنچنے والے ہو۔ اور جس ذات کا نام لے کر یہ دوسری مرتبہ گستاخی کر رہا ہے اور ان کے اوپر زبان درازی کر رہا ہے، وہ ذات کون ذات ہے؟ خلیفہ ثالث ہیں حضرت عثمان غنی ذو النورین ہیں، دو نور والے، جن کے عقد میں، جن کے نکاح میں میرے پاک پیغمبر سرور کونین احمد مجتبی حبیب کبریا ساقی کوثر شافی محشر امام الانبیاء حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اپنی لاڈیوں کا نکاح حضرت عثمان کے ساتھ کروایا، اور جب دوسری صاحبزادی فوت ہوئی تو میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا عثمان میری 40 بیٹیاں ہوتی، یا فرمایا میری 100 بیٹیاں ہوتی، میں یکے بعد دیگر تیرے نکاح میں دیتا رہتا۔ حضرت عثمان کی ذات کون ذات ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا عثمان تو اتنا با حیا ہے، تو اتنا با کردار ہے، تو اتنا با عمل انسان ہے کہ تجھ سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ میرے پاک پیغمبر نے حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ کون عثمان ہے جس کو میرے آقا صلح حدیبیہ کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ گئے مدینہ سے کس لیے؟ عمرہ کرنے کے لیے، میرے پاک پیغمبر نے اپنا قاصد بنا کر، اپنا ایلچی بنا کر عثمان کو آگے بھیجا، اور جب یہ افواہ پھیل گئی کہ نعوذ باللہ من ذالک عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے، میرے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام سے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے۔ سب سے نیچے اپنا کملی والا ہاتھ رکھا، اور جب سب صحابہ نے ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور سب سے اوپر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ سب سے اوپر والا ہاتھ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اتنی شان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور یہ بندہ عوام الناس کے سامنے بیٹھ کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زبان درازی کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کر انتظامیہ سے بھی درخواست کروں گا خدا را ان جیسے انسان نما جانوروں کو سلاخوں کے اندر ڈالا جائے، ان جیسے انسان نما کتوں کو میں کہنا چاہوں گا کہ پٹا ڈالا جائے۔ مبادہ کہ وہ وقت آ جائے کہ نوجوانوں میں سے کوئی آدمی اٹھے اور اس کے ساتھ وہ اشر کرے جو نہیں کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں، ہم عوام الناس سے التجا کرتے ہیں، لوگوں سے التجا کرتے ہیں کہ اس کو اپنے ہاتھ کے ساتھ سزا نہ دے، اس کو اپنے ہاتھوں کو خون کے ساتھ لہو لہان نہ کریں، بلکہ ان جیسے بندوں کو پکڑ کر قانون کے حوالے کر دے، عدالتوں کے حوالے کر دے۔ اور عدالتوں سے، انتظامیہ سے، پولیس اہلکاروں سے میری درخواست ہے کہ ان جیسے بندوں کو سلاخوں کے اندر ڈالا جائے۔ یہ انتہائی خطرناک لوگ ہیں جو مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، مسلمانوں کو، جو مسلمان صحابہ کرام کے ساتھ جان و جگر سے محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ جو ہے کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور میں اپنے نوجوان مسلمانوں سے، سنیوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں کہ ان جیسے بندوں کو اپنے پروگراموں پر نہ بلایا کرو، اپنے سنی علماء کو بلاؤ جو تمہارے سامنے آ کر صحابہ کرام کے قصیدے پڑھیں، صحابہ کرام کی شان کو بیان کریں، صحابہ کرام کی منقبت کو بیان کریں، صحابہ کرام کی فضائل کو بیان کریں۔ ان جیسے بندوں کو نہ بلائیں جو صحابہ کرام کے اوپر زبان درازی کرتے ہیں۔ ان جیسے بندوں کو عدالت کے حوالے کرنا چاہیے۔ اور ملک پاکستان کے اندر انتظامیہ کے اندر بھی بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو عہدہ داران ہیں، جو بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں ہوش کے ناخن لو، مرنا ہے، مرنے کے بعد تم نے میرے پاک پیغمبر کا سامنا کرنا ہے۔ میرے پاک پیغمبر نے تم سے پوچھ لیا، تمہارا گریبان پکڑ کر تم سے پوچھ رہے ہیں کہ میرے عثمان کے اس بارے میں زبان درازی ہوتی رہی، تیرا ایمان ڈگمگایا نہیں؟ اس لیے خدا را میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان جیسے لوگوں کو پہلے تو ہدایت عطا فرمائے، اگر ان کی قسمت میں ہدایت نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی ان کو چن چن کر صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اور میں آخر پر پھر سے اپنے نوجوانوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اپنے ہاتھ میں قانون کو نہیں لینا، ان جیسے بندوں کو قانون کے حوالے کرنا ہے، اپنے ہاتھ لہو لہان نہیں کرنے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان جیسے شرور و فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو صحابہ کرام کی عظمت کے لیے، منقبت کے لیے، شان کے لیے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اور ہمارے دلوں میں کبھی بھی ذرہ برابر بھی صحابہ کرام کے بارے میں کسی طرح کا بھی کوئی شک و شبہ پیدا نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔